جب کبھی آپ کو دنیا کی نارمز میں اور دین میں فیصلہ کرنے کا، چناؤ کرنے کا کبھی موقع ملے، وقت آ جائے، تو ہمیشہ دین کو چنیے گا، اس دین کو جو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دیا۔ السلام علیکم میرے عزیزو اقارب، میرے عزیزو، میں مفت خارفی پیارے پاکستان کے سٹی آف لو لاہور سے۔ دوستو، آج جو میں آپ کو کہانی سنا رہا ہوں، یہ کہانی بڑی نشیب و فراز سے گزرتی ہے، اور اس میں دو رخ بیان کیے ہیں۔ ایک کہانی کا وہ رخ ہے یا وہ فیصلہ ہے جو اس کا مرکزی کردار کرتا ہے کہ جب اس پر سوشل پریشر آتا ہے، ہماری جو سوشل نورم ہے، جو معاشرتی قوانین ہیں ہمارے، وہ آڑے آ جاتے ہیں، اور پھر ایک ریلیف اس کو ملتا ہے جب وہ کریکٹر دین کی طرف راغب ہوتا ہے۔ دراصل ہم جب اپنے دین سے کسی بھی چیز کا راستہ طلب کرتے ہیں یا رائے لیتے ہیں تو ہماری زندگی بڑی آسودہ، بڑی خوشحال ہو جاتی ہے۔ دوستو، کہانی یہ ہے کہ ایک صاحب جو ایک محکمے میں گاڑی چلایا کرتے تھے، ڈرائیور تھے، ان کی ہو گئی ڈیتھ۔ ان کی ایک بیوہ تھی اور ایک ان کی بچی تھی تقریباً 11 سال کی۔ اب محکمے والوں نے کیا کیا کہ ان کی بیگم صاحبہ کو کوئی میٹرک بیس کے اوپر ایک نوکری دے دی گئی، اور ان سے وہ کوارٹر خالی نہیں کروایا جس کوارٹر میں ڈرائیور صاحب رہا کرتے تھے۔ بیٹی جو اس کا نام صفیہ تھا، صفیہ کی رنگت سانولی تھی اور کچھ زیادہ خوبصورت نہیں تھی، حسین نہیں تھی، لیکن اس کو پڑھائی کا بڑا شوق تھا۔ دوستو، یہ اسی کوارٹر میں سرکاری میں رہتے تھے، ماں جاب پہ چلی جاتی تھی، اور اسی پریمیسز کے اندر، سرکاری محکمے کے پریمیسز کے اندر ہی کوارٹر تھے۔ اور جو صفیہ ہے، یہ پڑھتے رہی، پڑھتے اس نے ایم اے کر لیا۔ اب ایم اے تو اس نے کر لیا، اور یہ اس کی والدہ جو ہے وہ اس کے لیے رشتے تلاش کرتی تھی، لیکن جب رشتے آتے تھے تو گھر میں غربت تھی، لڑکی کا رنگ سانولا تھا، اور یہ اس دور کی باتیں کہتے تھے ایم اے پاس کیتا ہونا، پتہ نہیں کتنی عمر ہونی ہے، تو اس کی شادی نہیں ہو پا رہی تھی۔ ماں نے بڑی کوشش کی، ماں کی آخری خواہش یہ تھی کہ صفیہ اپنے گھر کی ہو جائے اور میں کسی طرح سے اس کی شادی کر لوں تاکہ میں سکون سے مر سکوں، لیکن صفیہ کا رشتہ نہیں ہو پایا۔ صفیہ نے کیا کیا کہ تمام کوارٹروں کے اور علاقے کے بچوں کو ٹیوشن پڑھانا شروع کر دی۔ صفیہ بڑی اچھی لڑکی تھی، اس کی عمر 30 سے اوپر چلی گئی تھی، لیکن اس کی شادی نہیں ہوئی تھی، اور وہ اکثر راتوں کو دعا بھی کرتی تھی، روتی بھی تھی کہ یا اللہ مجھے بر مل جائے، کیونکہ میری ماں کی سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ میری شادی ہو جائے۔ لیکن جو بھی آتا تھا دیکھتا تھا، شکل دیکھتا تھا چلا جاتا تھا، رنگت دیکھتا تھا چلا جاتا تھا، اور کئی تو منہ پہ کہہ کے آتے تھے کہ تم کریم لگایا کرو تاکہ آنے والا کوئی تمہیں پسند کر لے ہمارے بعد، اور اس طرح کی باتیں اس کو سننے کو ملتی تھی۔ اب ایک لڑکی جس کو ہم اوور ایج کہتے ہیں، ایج تو کوئی بھی نہیں ہوتی، لیکن ہمارے یہاں جو کہا جاتا ہے شادی کی ایج، جب وہ اس طرح کی ایج میں آ جاتی ہے، پکی عمر میں، تو وہ چڑچڑی سی بھی ہو جاتی ہے، کچھ اس کے اندر تبدیلیاں بھی آ جاتی ہیں۔ اور اب ایک وقت ایسا آ گیا تھا کہ اتنے لوگ آ کر دیکھ کر گئے تھے، صفیہ کی ماں ان کے آگے ناشتہ لگاتی تھی، رشتے آتے تھے چلے جاتے تھے، کہ اب صفیہ کچھ خاص تیار بھی نہیں ہوتی تھی، اور ذہن میں طے کر چکی تھی کہ میری شادی نہیں ہوگی۔ جی ہاں دوستو، ایسی بچیوں کے ساتھ ایسے ہی ہوتا ہے، جب رشتے آتے ہیں دیکھ کے چلے جاتے ہیں، کوئی ہاں نہیں کرتا تو لڑکی کا بڑا دل دکھتا ہے۔ کیونکہ میں لڑکی نہیں ہوں اس لیے شاید میں نہیں جانتا، لیکن میں ایسی لڑکیوں کو جانتا ہوں، ایسی خواتین کو جنہوں نے یہ والی سچویشن میرے ساتھ شیئر کر رکھی ہے، اور بحیثیت ایک معاشرے کے فرد کے، ایک حساس ہونے کے، میں سمجھ سکتا ہوں کہ ریجیکشن کیا ہوتی ہے۔ خیر، وہ یہ سلسلہ چل رہا تھا، تو صفیہ کی ماں باز نہیں آتی تھی، وہ کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی رشتے والی کو پیسے دیتی تھی، اور وہ کوئی نہ کوئی رشتہ لے آتی تھی۔ اگر کوئی پسند کرتا تھا تو پتہ لگتا تھا اس کو بچے نہیں ہیں، اس کی پہلی بیوی بھی رکھے گا، اور عمر کتنی ہے جی، 55 سال 60 سال۔ ماں یہ چاہتی تھی کہ کم از کم صفیہ کا ہم عمر ہو، اور یہ کوئی بری خواہش نہیں تھی اس کی ماں کی۔ تو خیر، وہ وقت گزرتا رہا۔ یہ کوارٹر جس جگہ پہ تھے، اس کے ہمسائے میں ہی ایک بہت پوش
علاقہ تھا جہاں پر کوٹھیاں تھیں اور ان کوٹھیوں کے اندر بڑے امیر لوگ رہا کرتے تھے. تو وہاں پر ایک فیملی تھی جس ایک گھر تھا, یعنی کہ اس گھر کے اندر ایک ماں اور بیٹا رہتے تھے, اور سنی جو ہے لڑکے کو پیار سے پکارتے تھے. آفتاب اس کا نام تھا اور وہ پڑھ رہا تھا 3rd ایئر میں. اس کے والد صاحب جو ہیں وہ جرمنی ہوتے تھے, بہت اچھے بزنس مین تھے, اکلوتا بیٹا تھا. سنی جو ہے وہ اتفاق سے جب اس نے ایگزامز دیے تو کہیں اردو کے اندر جو ہے نا اس کی کوئی اچھے رزلٹس نہیں آئے. تو ماں نے کہا کہ میں نا تمہیں بھیجتی ہوں صفیہ کے پاس. صفیہ کو وہ اس لیے جانتی تھی اس کی والدہ کہ کسی دور میں صفیہ کی والدہ 2 جابز کرتی تھی, دن میں سرکاری نوکری اور شام کو کوٹھیوں میں کام کیا کرتی تھی. تو وہ انہوں نے صفیہ کے پاس بھیج دیا اس کو اردو پڑھنے کے لیے. صفیہ نے بڑے اچھے طریقے سے اس کو ٹریٹ کیا, بڑی محبت سے بٹھایا, بچوں سے الگ کر کے بٹھایا. اب اس کو اردو پڑھانی شروع کی, اس کا انٹرسٹ بڑھ گیا. اب اس نے مقالہ تو لکھ لیا, 2 مہینے وہاں جاتا رہا, لیکن 2 مہینے میں اس نے وہاں دیکھا کیا. سنی نے وہاں یہ دیکھا کہ 2 بار سنی کو پیسے دیے گئے کیونکہ وہ اس گھر کا شاگرد تھا, وہ امیروں کا بچہ گھر میں تھا. اس اکیڈمی کے اندر یا اس پریمیسز کے اندر وہ صفیہ کا شاگرد تھا. تو اس نے اس کو پیسے دیے. صفیہ نے کہ جاؤ بازار سے کیک لے آؤ, سموسے لے آؤ, دودھ لے آؤ. وہ جب لے کر آیا تو جب گھر واپس آیا تو وہاں پر اس کو لڑکے والے دیکھنے آئے ہوئے ہیں, اور وہ خواتین جو ہیں وہ اس کو ریجیکٹ کر کے چلی گئی ہیں کہ جی اس کا تو رنگ کالا ہے, یا آپ جہیز کیا دیں گے. اب سنی یہ ساری چیزیں نوٹ کر رہا تھا. تو وہ ماں اور بیٹی جب اندر رو رہے تھے, سنی نے وہ بھی دیکھا, اور 2-3 بار ایسا ہوا کہ لوگ اس کو دیکھنے کے لیے آئے رشتے کے لیے, اور کوئی پسند کر کے نہیں گیا. اب یہ ایک حساس بچہ تھا, اس نے کس طرح کی چیزیں دیکھی نہیں تھیں. تو اس نے صفیہ کی والدہ سے پوچھا کہ آپ لوگ روتے کیوں ہیں. انہوں نے کہا جی میری بیٹی کا رشتہ آتا ہے اور لوگ دیکھتے ہیں, اس کی رنگت کی وجہ سے, ہماری غربت کی وجہ سے رشتہ کرتے نہیں ہیں, تو اس لیے ہماری آنکھوں میں آنسو آیا تھا. بیٹا تمہیں نہیں پتہ عورت ذات اور اس کے مسائل کیا ہوتے ہیں. سنی جو ہے بڑا حساس بچہ تھا, یہ ساری باتیں اس کے دل پہ اثر کر رہی تھی. تو ایک دن وہ بیٹھا پڑھ رہا تھا, تو صفیہ نے اس سے کہا کہ تم نے جو آرٹیکل لکھنا تھا یا جو مقالہ لکھنا تھا تم نے لکھ لیا, تو اب تم آنا چھوڑ دو, کیوں بلا وجہ فیس دے رہے ہو. تو اس نے کہا نہیں ٹیچر, مجھے اب اردو سے شغف ہو گیا, میں اردو ادب کے اندر کچھ کرنا چاہتا ہوں, اور میں نے آئندہ بھی ارادہ یہ کیا ہے کہ میں آگے چل کے ایم اے اردو کروں گا, تو اچھا میری بیس بن جائے گی. سنی نے یہ ارادہ اس لیے کیا تھا کہ وہ اس گھر کی مالی مدد کر سکے. اب اس نے 2-4 بار یہ کیا کہ پہلے مہینے کے سٹارٹ میں فیس دے دی, اور پھر وہ 2000 روپے ایک مضمون کے دے رہا تھا, اور پھر اس نے مہینے کے آخر میں بھی 2 دفعہ فیس دے دی کہ جی یہ پچھلے مہینے کی اور یہ اگلے مہینے کی, میں دے نہیں سکا تھا. ایک بار انہوں نے کوئی قرض لے رکھا تھا, وہ صاحب آ گئے, انہوں نے آ کے شور مچایا, تو 1500 روپے قرض تھا کوئی. تو سنی نے فوراً 2000 روپے نکال کے دے دیے, اور اس نے کہا کہ آنٹی صفیہ کی والدہ کو کہ میں نے فیس نہیں دی تھی, یہ لیں. اب صفیہ نے اس سے پوچھا کہ تم نے فیس نہیں دی تھی. کہتا ہاں میں بھول گیا تھا فیس دینی. تو انہوں نے کہا چلو اچھا ادھار اتر گیا. تو صفیہ جب کمرے میں گئی اور اس نے جا کے کاپی چیک کی تو اس کی فیس تو آئی ہوئی تھی. صفیہ کو وہاں سے احساس ہو گیا کہ اس بچے کی انٹینشنز کچھ اور ہو گئی ہیں, بدل گئی ہیں یعنی کہ. خیر وہ وقت گزرتا رہا, اور صفیہ نے بڑے طریقے سلیقے سے اس بچے کو ڈیل کرنا شروع کر دیا. مطلب جب وہ سنی آتا تھا تو وہ بڑی احتیاط سے بیٹھتی تھی, اپنے آپ کو چادر سے ڈھانپ لیا کرتی تھی, زیادہ مسکرا کے بات نہیں کرتی تھی, بلا وجہ ڈانٹ بھی دیا کرتی تھی تاکہ یہ آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرے. تھا بھی وہ بھی ماشاءاللہ کوئی 20 سال کا تو تھا, 19-20 سال کا. اب جب اس کو یہ سارا پتہ لگا کہ صفیہ کی شادی نہیں ہو رہی, تو وہ جس طرح ہوتا ہے نا ویلنٹائن ڈے آتا ہے, اس دن بھائی صاحب یہ کہیں آئے ہیں اور انہوں نے آ کے ٹیچر کے گھر آئے ہیں, ماں تو تھی نہیں گھر پہ. اس کو پتہ تھا کب بچوں کو چھٹی ہو جاتی ہے, اور اس نے آ کے اس کو ویلنٹائن ڈے کے اوپر پرپوز کر دیا. صفیہ نے اس کے منہ پہ تھپڑ مارا
اور اس کو ڈانٹ کے دھکے دے کے گھر سے نکال دیا، کیونکہ سنی نے اس کو نہ صرف پرپوز کیا تھا بلکہ کہا تھا کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ صفیہ نے نکال دیا، بات آئی گئی ہوگی، اور جب ماں گھر آئی تو یہ رو رہی تھی۔ اس نے پوچھا کیا ہو؟ کہتی وہ کچھ نہیں ویسی۔ ماں نے کہا اچھا یہ اکثر بیچاری دل بھر آتا ہے رو پڑتی ہے۔ اس نے کوریدا نہیں۔ اب سنی صاحب اپنے گھر گئے، جا کے اپنی والدہ سے بات کی اور والدہ کو ساری صورت حال بتائی۔ والدہ نے اپنے میاں سے بات کی جرمنی۔ تو سنی کے باپ کا یہ کہنا تھا کہ یار میرا بیٹا اکلوتا ہے، یہ جہاں شادی کرنا چاہتا ہے ہم اس کی شادی وہیں کریں گے، اور تم جاؤ رشتہ لے کے، اچھی بات ہے۔ تو سنی کی والدہ نے اپنے ہسبینڈ کو بتایا کہ دیکھیں اس کی عمر تقریباً 31-32 سال کے قریب ہے۔ اس نے کہا جی 50 سال کے قریب ہو، سنی کو پسند ہے تو ہمیں ہی پسند ہے، اور ہمارے پاس اللہ کا دیا سب کچھ ہے، کاروبار ہے، بزنس ہے۔ میں اپنے بیٹے کو جو ہے نا وہ کسی ذہنی اذیت کا شکار کر کے اور خود سے جدا نہیں کرنا چاہتا، یہ رشتہ خراب نہیں کرنا چاہتا اپنے بیٹے کے ساتھ۔ کچھ دن گزرے تو سنی کی والدہ جو ہیں وہ سنی کا رشتہ لے کر ان کے گھر آ گئی، اور اس نے آ کے رشتہ دیا سنی کا، اور مٹھائی شٹائی جو بھی تھی وہ دے گئی، کپڑے شپڑے، اس کے ہاتھ پہ پیسے رکھ گئی، 50,000 روپے تلی دھراوا جس کو کہتے ہیں، ہاتھ پہ پیسے رکھنا۔ اب جی صفیہ کی ماں تو چلانگے مارے، انہیں کہے تو کمال ہو گیا کہ جی فلمی کام ہو گیا کہ میری بیٹی جس کی شادی نہیں ہو رہی تھی، جس کا کوئی رشتہ نہیں آ رہا تھا، جو آتا تھا وہ ہاں نہیں کرتے تھے، وہ اب السلام علیکم جی اتنے امیر گھر میں چلی جائے گی۔ اس نے سنی کی والدہ کے جانے کے بعد جب بیٹی کو مبارکباد دی تو اس نے کہا اماں میں نے یہاں شادی نہیں کرنی۔ اب وہ سٹ پٹا گئی صفیہ کی ماں، اس نے کہا تیرا دماغ خراب ہے، اتنا اچھا رشتہ کہاں سے ملے گا، تو پاگل ہو گئی ہے، اندھی ہو گئی ہے، تیرے سر پہ چوٹ لگی ہے۔ اس کی ماں نے کہا کہ وہ اگر عمر میں چھوٹا ہے تجھے کیا پرابلم ہے؟ اس نے کہا عمر کے چھوٹے کی بات ہی نہیں ہے، میں تو یہ کہہ رہی ہوں کہ یہ ٹیچر اور شاگرد کا جو رشتہ ہے یہ صدیوں میں بنا ہے، اس پہ صدیوں بعد اعتبار کیا لوگوں نے۔ میل ٹیچر باپ ہوتا ہے، باپ کا درجہ رکھتا ہے، اور فیمیل ٹیچر جو ہے وہ ماں ہوتی ہے۔ اب ایک ماں اپنے بیٹے سے شادی کیسے کر سکتی ہے؟ صفیہ کی ماں نے غصے میں اس دن اس کے منہ پہ 2-3 تھپڑ مارے۔ اس نے کہا تیرا دماغ خراب ہو گیا، تو پاگل ہو گئی ہے، اس سے زیادہ اچھا موقع کیا ملے گا؟ میں کب سے تیرے لیے رشتے والیوں کو پیسے دے رہی ہوں، اتنے پیسے لگا دیے، اور اب جب تیری قسمت کھلنے لگی تو انکار کر رہی ہے۔ صفیہ نے رونا دھونا شروع کر دیا۔ اس نے کہا میں شادی نہیں کروں گی۔ ماں نے بڑا ٹل لگایا، روز سمجھایا۔ اچھا ایٹ دا سیم ٹائم اسی محلے کے اندر جو مارکیٹ تھی، اس مارکیٹ کے اندر ایک صاحب تھے، لطیف صاحب، نام تو ان کا لطیف تھا لیکن وہ نہایت ہی خبیث آدمی تھے۔ 2 شادیاں وہ پہلے کر چکے تھے، لو میرج۔ ایک بیوی ان کی مر چکی تھی 4 بچے پیدا کر کے، باقی 2 بیویوں سے بھی اولادیں تھیں، وہ ان کو بھی پال رہے تھے، بچوں کو ان کی بیویاں پال رہی تھیں پہلی بیوی کے۔ دکان اس کی اچھی چلتی تھی، اور جب بھی کبھی صفیہ اس کی دکان کے پاس سے گزرتی تھی تو وہ اکثر الٹی سیدھی باتیں کرتا تھا۔ اس نے ایک دن صفیہ کو یہاں تک بھی کہا تھا، ہاتھ پکڑ لیا تھا اس کا کہ دیکھ تو یہ رانی بنا کے رکھوں گا، ویری فلمی ڈائلاگ، اور تم مجھ سے شادی کر لے۔ تو صفیہ نے اس شخص کے منہ پہ اس لیے تھپڑ مارا تھا کہ اس نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا تھا، پرپوزل کی وجہ سے نہیں۔ اب صفیہ کسی کام سے گئی ہوئی تھی تو وہاں سے گزری، تو پھر اس نے کیا لطیف نے آواز دی، کیا حال ہے صفیہ؟ پھر کیا سوچا جو میں نے کہا تھا؟ صفیہ نے اس کو گھورا اور گھر چلی گئی۔ اب جب اس نے دیکھا کہ ماں نے انسسٹ کرنا شروع کر دیا ہے، سنی کی والدہ ہر دوسرے دن آ جاتی ہیں اور سمجھانا شروع کر دیتی ہیں کہ بیٹا دیکھو میرا اکلوتا بیٹا ہے، ہم تمہیں پھولوں کی طرح رکھیں گے، تمہیں پرابلم کیا ہے، تم سنی سے شادی کیوں نہیں کرتی؟ اور اس کی ماں سے مل کے اس کو چپ کرا کے انہوں نے اس کی ڈیٹ فکس کر دی، جی فلاں دن جو ہے ہم نکاح کریں گے اور فلاں دن تمہاری رخصتی ہو جائے گی۔ یہ اپنی ماں کو سمجھاتی رہی، اس نے بڑی بحث کی، لیکن صفیہ کی ماں نہیں مانی۔ وہ اپنی بیٹی کا گھر بسا ہوا دیکھنا چاہتی تھی، اس نے ڈیٹ دے دی۔ صفیہ نے نکاح سے 1 دن پہلے جا کے لطیف صاحب سے نکاح کر لیا، اس گھٹیا آدمی سے جس سے وہ نفرت کرتی تھی، اس 2 نمبر آدمی سے جو پہلے
ایک بیوی کو مار چکا تھا اور 2 بیویاں اکٹھی گھر میں رہا کے اور ان پہ ظلم و ستم کرتا تھا. اکثر لوگ اس کو دیکھتے تھے چوراہے پر دکان کے سامنے کسی ایک بیوی کی پٹائی کر رہا ہوتا تھا. دوستو لطیف جو ہے وہ اس کے کم و بیش باپ کی عمر کا تھا، لیکن صفیہ کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا. اس کے اندر کی اصول پرست ٹیچر کو یہی مناسب لگا کہ اگر میری ماں نہیں مان رہی اور وہ ضد کر رہی ہے اور زبردستی میری شادی کرنا چاہ رہی ہے تو میں لطیف سے شادی کر لوں. صفیہ نے لطیف سے شادی کر لی. صفیہ کو نہیں پتا پیچھے کیا ہوا، لڑکے کا کیا بنا. اور سنی کا ماں جو ہے اس نے ملنا چھوڑ دیا. ملنا کیا چھوڑا، لطیف نے کسی کے آنے جانے پر پابندی لگا دی. اور کہیں لطیف تک یہ بات کسی نے پہنچا دی کہ اس کا رشتہ آیا تھا اس کے شاگرد کے ساتھ، اور پتہ نہیں مطلب اس طرح کی کوئی بات پہنچ گئی کہ سنی جو اس کا شاگرد ہے وہ اس کو پسند کرتا تھا. پوری بات نہیں پہنچی، اد پچھدی کسی نے پہنچا دی. اب اس کی زندگی عذاب کر دی لطیف نے. اس نے کہا کہ تو آوارہ عورت ہے اور تو بد کردار ہے، اور خبردار نہ تو نے باہر جانا ہے، نہ کوئی تجھے ملنے آئے گا، نہ فون تک رسائی. اس نے صفیہ کو اپنے گھر میں قید کر دیا. صفیہ پر دن رات ظلم کرتا، سارے گھر کا کام کراتا، وہ کپڑے دھوتی، اور ماں سے ملے ہوئے اس کو تقریباً 1 سال ہونے والا تھا. اور دن رات اس کی پٹائی کرتا، اس کو ٹیز کرتا. اب ایک پڑھی لکھی لڑکی، اس کو آپ گالیاں دے رہے ہیں، ابیوز کر رہے ہیں، گھٹیا زبان استعمال کر رہے ہیں، تو اس پہ کیا گزرتی ہوگی. صفیہ پر ایک عذاب تھا جو نہ ختم ہونے والا تھا. اب یہ والا سارا سلسلہ چلتا رہا تو لطیف صاحب نے اکثر اس کی پٹائی کر دینی. اب اس کے بعد اس نے کیونکہ گھر میں قید اس طرح سے کر رکھا تھا کہ وہ باہر سے تالا لگا دیا کرتا تھا. صرف صفیہ کو نہیں، باقی دونوں بیویاں بھی اندر ہی ہوتی تھیں. ان کو ان دونوں پہ بھی اعتبار نہیں تھا لطیف صاحب کو. اب ان دونوں بیویوں نے مل کے نا صفیہ سے شکایتیں کی کہ ایسا ہے. صفیہ نے خود اس کو بھگت لیا تھا. اب وہ دونوں آزادی چاہتی تھیں کہ اس گھر سے، لیکن آزادی کیسے ہو، ان کے گھر والوں کی رسائی نہیں تھی. صفیہ کی ماں نہیں مل سکتی تھی. ان دونوں نے مل کے بڑے طریقے سلیقے سے ایک دن صفیہ کو گھر سے بھگا دیا. صفیہ گھر سے بھاگی، سیدھی تھانے گئی. تھانے جا کے اس نے ساری رودات لکھ کر FIR کٹوائی. پولیس والے گئے، لطیف صاحب کو اٹھا کے لے آئے. اور لطیف صاحب کو بے وقوف سے آدمی تھے، ان سے پوچھا مارتے؟ کہتا ہاں مارنا میں میری بڈھی ہے، میری بڑھیاں نے. انہیں باقی 2 بیویوں کو بلایا تو وہ تو بیچاری ڈر گئی. انہوں نے کہا نہیں جی، وہ شامل تھی اس کو بھگانے میں، کمپلین کروانے میں، لیکن جب کمپلین ہوئی ہے تو ان دونوں نے کہا نہیں ہمارا شوہر ایسا نہیں ہے. صفیہ ڈٹ گئی. اس نے کہا جی میں نے اس سے شادی کی تھی اور اس نے میرے ساتھ یہ ظلم کیا ہے، جسم کے سارے نشان دکھائے، اور خاص طور پہ جو اس نے اس کو تازہ مارا تھا اس سے اس کے فریکچر بھی ہوا تھا، تو اس کا ملاحظہ بھی ہو گیا. اس نے کہا یہ دیکھیں میرے ساتھ یہ کیا اس نے. اب صفیہ کا یہ خیال تھا کہ میرا شوہر جو ہے وہ ظلم سے ستم سے توبہ کر لے گا اور امن و سکون کے ساتھ میرے ساتھ رہے گا. لیکن لطیف صاحب کہاں بعد آنے والے تھے. انہیں پیسے پوسے لگا کے 10-15 دن میں ضمانت کروا لی. اور ضمانت کے بعد بجائے اس کے السلام علیکم بیٹا، کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے؟ میں بالکل ٹھیک، بہت شکریہ. تو بجائے اس کے سدھرنے کے، اس کو گھر آیا. گھر آنے کے بعد اس نے صفیہ کو طلاق دے دی اور گھر سے دھکے دے کے نکال دیا. اب صفیہ نے سوسائٹی کے ایک روایت کو بچانے کے لیے اپنے اسٹوڈنٹ سے شادی نہیں کی تھی اور لطیف سے شادی کر لی، اور اس بدبخت نے بھی طلاق دے کے نکال دیا. اس کے بعد کیا ہوا کہ السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ اللہ کا شکر جی. اب وہ اپنی ماں کے گھر آ کے بیٹھ گیا. ماں جو ہے وہ اس کو تانے بھی دے، دونوں ہاتھوں سے اپنے منہ کو پیٹے، سیاپا کرے کہ تو نے اپنی مرضی کی تھی اور دیکھ اجڑ کے گھر آ گئے، اللہ کر کے تیری شادی ہوئی تھی اور اتنی تکلیف اٹھا کے آئی. تو اس سارے معاملے میں 2 سال گزر چکے تھے. تو ایک دن کہیں راستے میں صفیہ کی ماں جا رہی تھی، اس کی ملاقات ہوگی سنی کی ماں سے. تو انہوں نے پوچھا کہ سنی کا کیا حال ہے. انہوں نے کہا جی سنی جو ہے وہ بس وہ صبح اٹھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، جاگنگ کرتا ہے، اس کے بعد سارے دن اپنے کمرے میں گھسا رہتا ہے
باپ اس کا 4 بار آیا جرمنی سے اس کو لینے، وہ نہیں گیا، میں 2 بار جرمنی ہو کے آئی، وہ کہیں نہیں جاتا، اس نے اپنے آپ کو قید کر لیا، کچھ کہتا نہیں ہے، کچھ سنتا نہیں ہے، بس کھانا کھاتا ہے اور ہمیں لفٹ نہیں کراتا۔ اس نے اس دنیا سے اپنا تعلق توڑ لیا۔ انہیں پوچھا کہ صفیہ کا کیا حال ہے، تو انہوں نے بتایا جی کہ صفیہ جو ہے وہ تو اس کا میاں بہت برا نکلا اور وہ طلاق اس نے دے دی، وہ تو بیچاری گھر آ گئی ہے۔ سنی کی ماں جو ہے وہ بڑی خوش ہوئی، اس نے کہا کہ میں صفیہ سے بات کرتی ہوں، میں آج بھی اس کا رشتہ لینے کے لیے تیار ہوں، وہ میری بہو بن جائے، میرا سنی زندگی میں واپس آ جائے گا۔ تو صفیہ کی ماں نے کہا کہ وہ پاگل ہے، اس نے پہلے شادی نہیں کی تھی تو اب شادی کرے گی وہ؟ اس نے کہا نہیں، مجھے آپ لے چلیں۔ وہ ان کے گھر گئی، صفیہ کو سامنے بٹھایا اور انہوں نے کہا کہ تمہارے باس سنی جو ہے وہ بالکل اکیلا ہو گیا ہے، ہمارا اکلوتا بیٹا ہے، ہم تمہیں سچی مچی پھولوں کی طرح رکھیں گے، لیکن اگر تم میرے بیٹے کی زندگی میں آ جاؤ تو وہ زندگی سے دوستی کر لے گا، ہمیں ہمارا بیٹا مل جائے گا تو ہم تمہارے شکر گزار ہوں گے۔ صفیہ صاحبہ کی وہی بات معاشرتی کہ نہیں جی، میں اس کی رشتے میں ماں لگتی ہوں، اور ایک ماں نارمز کیسے توڑ سکتی ہے اور اپنے بیٹے سے شادی کیسے کر سکتی ہے؟ تو سنی کی والدہ نے پھر اس کو کہا کہ یہ بات جب تمہاری ماں نے مجھے بتائی تھی نا، اس وقت تک تم شادی کر چکی تھی، احمق لڑکی، تم پڑھی لکھی ہو کے جاہلوں والی بات کر رہی ہو۔ ہمارا دین جب اس چیز کی اجازت دیتا ہے اور عمر کے اوپر کوئی قدغن نہیں لگاتا، آپ کی عمر جتنی مرضی ہو، کم ہو یا زیادہ ہو، اور آپ نامحرم ہونے چاہیے، تو تمہاری جب سنی سے شادی ہو سکتی ہے اور دین اس کی اجازت دیتا ہے، تو تم سوسائٹی کی نارمز کو دیکھو گی یا دین کو دیکھو گی؟ صفیہ بڑی شرمندہ ہوئی۔ ایک تو وہ تنگ آ چکی تھی اپنے فیصلے سے، اپنے شوہر سے، اس کی مار سے، اس کے الزامات سے۔ دوسرا، اس نے تو ایسے سوچا ہی نہیں تھا کہ دین کے اندر جب کوئی قطغن نہیں ہے، سنی سے اس کی شادی ہو سکتی ہے، تو وہ کیوں اس شادی سے انکار کر رہی ہے؟ دوستو، سنی کی ماں جب سمجھا کے چلی گئی، صفیہ نے اس سے 2 دن کا وقت مانگا اور سوچ میں پڑ گئی کہ اس نے کتنی بڑی غلطی کی ہے۔ اللہ تعالیٰ جب اس پہ اپنی رحمت کر رہا تھا اور اس نے اپنی رحمت کا در کھول دیا تھا، اس وقت اس نے سوسائٹی کی نارمز کو سامنے رکھا، تو وہ یہ سوچ رہی تھی کہ سوسائٹی کے لوگ کیا کہیں گے، اور اس لیے اس نے ایک بچے کی ٹیچر ہونے کے ناطے خود کو اس کی ماں سمجھا اور اس سے شادی سے انکار کر دیا، مطلب خوشیوں کو ٹھوکر مار دی۔ اب اس کو یہ بات سمجھ آ گئی تھی، اس نے کہا یہ تو واقعی دین کے اندر کوئی قدغن نہیں ہے، تو میں نے تو بڑا غلط کیا ہے۔ اگلے دن اس نے اپنی ماں کو آنکھیں جھکا کے، سر جھکا کے بتایا، اس نے کہا اماں میں سنی سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس نے فون کیا سنی کی ماں کو، سنی کی ماں سنی کے کمرے میں گئی ہے، اس نے ناک کیا، دروازہ کھلا تو اس نے بتایا، اس نے کہا بیٹا صفیہ تجھ سے شادی کرنے کے لیے تیار ہو گئی ہے۔ سنی صاحب نے بھنگڑے پانے شروع کرتے، اور دوستو بڑے دھوم دھام سے، بڑے دھوم دھڑکے کے ساتھ اس وقت کہتے ہیں کہ ارد گرد کے سارے علاقے نے وہ شادی دیکھی، جس میں 33 یا 34 سالہ ٹیچر کے ساتھ 22 یا 23 سالہ اسٹوڈنٹ کی شادی ہو رہی تھی، اور لوگ خوشی کے ساتھ سنی کو دعائیں دے رہے تھے، ان کے محلے کے لوگ، کیونکہ سب صفیہ کی عزت کرتے تھے، سب چاہتے تھے کہ صفیہ اپنے گھر کی ہو جائے۔ دوستو صفیہ بڑی سج دھج کے ساتھ دین کے حکم کے مطابق رخصت ہو کے سنی کے گھر آ گئی، اور سنی نے اس کی ایسی قدر کی، ایسی محبت کی اس کے ساتھ۔ صفیہ کہتی ہے افتخار بھائی مجھے سب کچھ بھول گیا، اور اس کے بعد پہلے ان کو دبئی بھیجا گیا، سیر سور کی انہوں نے، ہنی مون منایا، اور اس کے بعد سنی جو ہے وہ اپنی والدہ کو اور بیوی کو لے کے، یعنی صفیہ کو لے کے جرمنی چلا گیا۔ دوستو اب یہ لوگ جرمنی میں رہتے ہیں، بہترین بزنس ہے۔ صفیہ کے گھر میں ایک بیٹی ہوئی ہے، اور وہ بھی بالکل صفیہ جیسی ہے، ساملی سلونی، اور سنی کی ماں، سنی کا باپ اور سنی اس اپنی بیٹی سے بے حد محبت کرتے ہیں، گھر جنت کی طرح ہے، کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے، سب ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، سب ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، اور
اس گھر میں اللہ کی رحمتوں کا بڑا سایہ ہے۔ اب تو اکثر صفیہ کی ماں صفیہ کے پاس جرمنی چکر لگانے چلی جاتی ہے اور یورپ گھوم کے آتی ہے۔ تقدیر بدل گئی اور صفیہ کے ایک غلط فیصلے نے اس کو کتنی تکلیف دی، اور دین کے ایک فیصلے نے اس کی زندگی میں کیسے رونق، رحمتیں اور برکتیں نازل کر دیں۔ تو دوستو یاد رکھیے گا، زندگی میں جب بھی فیصلہ کرنا ہو تو آپ نے صفیہ کے پہلے فیصلے کی طرح سوسائٹی کو نہیں سوچنا۔ اگر آپ صحیح کام کر رہے ہیں، درست کام کر رہے ہیں، جس کی پرویژن موجود ہے، تو پھر مت سوچیں کہ دنیا کیا کہے گی، لوگ کیا کہیں گے۔ اور اگر دین آپ کو اجازت دے رہا ہے تو 1 منٹ لگائیں، اس کام کو کر لیں، کیونکہ دین کے تحت کیا ہوا کام بابرکت ہوتا ہے اور اللہ کی اس پہ خاص رحمتیں ہوتی ہیں۔ تو بھول جائیے، دنیا کا سب سے بڑا روگ کیا کہیں گے لوگ۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں، جب میں کوئی فیصلہ کرتا ہوں، مجھے پتہ ہے میرے دین میں میری اس کی اجازت ہے، تو میں آنکھیں بند کر کے کر جاتا ہوں، اور میں نے کبھی نہیں سوچا کہ لوگ کیا کہیں گے۔ دوستو جب صفیہ نے سوسائٹی کی نارمز میں سے ایک نارم کو اپنایا تو اس کو نقصان ہوا، تکلیف ہوئی، اور جب اس نے دین کی ایک اجازت اور ایک حکم کے اوپر عمل کیا تو دیکھیں کیسے اس کی زندگی خوشیوں سے، برکتوں سے اور پیسے سے بھر گئی۔ تو اس لیے جب کبھی آپ کو دنیا کی نارمز میں اور دین میں فیصلہ کرنے کا، چناؤ کرنے کا کبھی موقع ملے، وقت آ جائے، تو ہمیشہ دین کو چنیے گا، اس دین کو جو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دیا، اور ان اخلاقیات کو چنیے گا جو ہمیں ہماری دین نے بتائی ہیں۔ آپ کی زندگی بھی خوشیوں سے بھر جائے گی۔ سب سے بڑا روگ کیا کہیں گے لوگ۔ اللہ میں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔